السلام علیکم ناظرین، میں محمد سجاد انصاری آج آپ کی خدمت میں نذیر اکبر آبادی کی ایک اور نظم مفلسی کا تنقیدی جائزہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل ہم نے نذیر اکبر آبادی کی مشہور و معروف نظم بنجارہ نامہ کا تنقیدی جائزہ پیش کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اس نظم کے متن کو ایک بار پڑھیے۔ یہ نظم تھوڑی سی طویل ضرور ہے، لیکن یقیناً جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کافی لطف اندوز ہوں گے اور کافی محظوظ بھی ہوں گے۔ اور اس نظم کا متن اس ویڈیو کے آخر میں میں دے دوں گا، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس نظم میں موٹے طور پر ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جو مفلس ہے اور مفلسی سے ہونے والی پریشانیوں کو پیش کیا گیا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس نشست کا۔ نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں مفلسی اور اس سے پیدا ہونے والے حالات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بدترین نتائج پر روشنی ڈالی ہے۔ مفلسی ہمارے سماج کی ایسی لعنت ہے جس کی زد میں جو بھی آیا اس کی خیر نہیں۔ نتائج کے طور پر دیکھا جائے تو غریبی سے دوچار انسان اپنے بنیادی فرائض کو بھول جاتا ہے، وہ انسانی قدروں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی عملی قوتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ زندگی کا بنیادی مسئلہ بھوک ہے۔ اس کے ارد گرد زندگی کے دیگر تمام مسائل گردش کرتے ہیں۔ تمام سماجی جرائم اسی مسئلے کے دین ہے۔ انسان چوری کرتا ہے، دوسروں کا حق مارنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی کا چلن کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اسی بھوک اور غریبی کی پیدا کردہ ہیں، اور یہی سبب ہے بھوکے آدمی کو چاند میں بھی روٹی نظر آتا ہے۔ جب آدمی مفلسی سے دوچار ہوتا ہے تو وہ اس کو نئے نئے انداز سے ستاتی ہے۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں اس کے نہ جانے کتنے شب روز گزر جاتے ہیں۔ یہ باتیں وہی انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے دوچار ہو۔ جو اہل علم ہیں، عالم فاضل ہیں، وہ بھی اگر مفلسی کا شکار ہوتے ہیں، اس کی زد میں آ جاتے ہیں تو اپنا بیش قیمتی علم بھی گنوا بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ کلمہ بھی ان کی یادداشت سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ الفاظ کی نشاندہی نہیں کر پاتے، الف کی جگہ بے بنانے لگتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ذہن سوچنے اور سمجھنے کی حالت میں نہیں رہتا۔ غریبوں کے بچوں کو پڑھانے والے کی غریبی بھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ پریشانی تنگ دستی سے دوچار رہتا ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے، حالات نہیں بدلتے۔ روٹی کی فکر میں آدمی اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے، اسے تو بس کھانا چاہیے، ایک ایک روٹی کے ٹکڑے پر نظر رکھتا ہے۔ اتنی زیادہ اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ دسترخوان پر ایسے جھپٹتا ہے کہ کتے ہڈی کو دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مفلسی اس طرح سے لڑاتی بھراتی رہتی ہے۔ بیوی کے پاس نتھ نہیں، لڑکوں کے ہاتھ میں کڑوں سے خالی ہیں، کپڑے بنیے کے یہاں گروی رکھے ہیں، گھر کی کڑیاں بک جانے کے بعد گھر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، جس میں نہ تو دروازے ہیں نہ زنجیر، نشانی کے طور پر ایک پتھر بھی نہیں ہے۔ یہ مفلسی اور غریبی ایسی چیز ہے جو اینٹ کھودنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ غریب کے گھر کی شادی بھی کیا شادی ہے، ہو تو رہی ہے مگر بڑی سادگی سے، نہ گھر ہی روشن ہے، نہ کوئی ساز ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، ہر طرح کے لوازمات سے خالی ہے۔ ماں باپ کے پاس شادی میں پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں، میلی چادر ہی کافی ہے، برات کے نام پر باپ موجود ہیں۔ مفلس آدمی کے لیے شادی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ مفلسی کے درد کو کوئی نہیں سمجھتا، اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، نہ ہی اس کی ذات کام آتی ہے، نہ ہی شجرہ کام آتا ہے۔ مفلسی انسان کو دوسرے انسان کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ آدمی کتنا ہی اچھا ہو مگر غریبی کی وجہ سے سب ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی تو گدھا بنا دیتا ہے، کوئی بیل بنا دیتا ہے۔ کپڑے بوسیدہ پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، منہ سوکھ گیا ہے، دانت زرد، بدن پر میل جمع ہے، ایسا لگتا ہے قیدی بن کر رہ گئے ہوں۔
مفلسی کی وجہ سے دوستوں کی محبت گھٹ جاتی ہے، جو آشنا ہیں ان کی الفت گھٹ جاتی ہے، اپنوں کی مہربانی، چاہت، شرم و حیا، عزت سبھی کچھ کم کر دیتی ہے۔ ہاں، ناخن اور بال ضرور بڑھ جاتے ہیں۔ جب انسان کے حالات بگڑ جاتے ہیں، یعنی وہ غریبی سے دوچار ہو جاتا ہے، تو نہ ہی اس کی کوئی عزت رہتی ہے، نہ اس کی کوئی خاطر تواجع کرتا ہے۔ اس کی جگہ تو لوگوں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اس کی شرافت، اس کی ذات، سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں۔ غریبی کا مارا انسان ہر طرح کے عیب سے دوچار ہوتا ہے۔ بہت سے نام رکھ دیے جاتے ہیں، نٹ کھٹ، چور اچکا، دغا باز، سینکڑوں الزامات اور عیب لگائے جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا سانحہ ہے کہ انسان غلط نہیں اور الزامات اس لیے سنتا اور برداشت کرتا ہے کہ وہ مفلس اور غریب ہے۔ آخر میں شاعر خدا سے دعا گو ہے کہ اے اللہ، چاہے وہ سلطان ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی مفلسی سے دوچار نہ ہو، کیونکہ یہ انسان کو ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے میں مفلسی کی کیا کیا خرابیاں بتاؤں، یہ باتیں تو وہی اچھی طرح بیان کر سکتا ہے جو اس سے دوچار ہوگا۔ اب اس نظم کے 4-5 اشعار دیکھیے۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ یہ اشعار اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ اس نظم کی سلاست اور عام فہم ہونے سے واقف ہو سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دیکھیے، یہ نظم مفلسی ہے، آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نظم کا جو تنقیدی جائزہ ہے یہ پوری طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ جب اس نظم کے متن کو پڑھیں گے تو آپ کو کافی آسانی ہوگی سمجھنے میں، اور اس سے قبل جو بنجارہ نامی نظم کا جو تنقیدی جائزہ بنایا گیا، آپ اسے بھی دیکھیں۔ نذیر اکبر آبادی کی مشہور و معروف نظم ہے اور مختلف امتحانات کے حوالے سے کافی اہم بھی ہے۔ اگر آپ کو کہیں پہ بھی میری غلطی دکھی ہو تو آپ اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اپنی غلطی کو درست کر لوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، کہیں پہ اگر پریشانی ہے تو کمنٹ کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکے۔ یہ نظم کافی طویل ہے اور لیکن چونکہ عام فہم ہے اس لیے آپ کو پڑھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 40-50 اشعار ہے اس میں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔